بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سنن ترمذی کے اندر کتاب الجنائز عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ایک باب ہے، باب فضل المصیبت اذا احتسب، یعنی مصیبت پر ثواب کی نیت سے صبر کرنے کی فضیلت کے بارے میں۔ اس کے اندر حدیث نقل کی گئی ہے، حدیث نمبر ہے 1021۔ ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے سنان کو قبر میں اتارا، ان کی تدفین کی، تو ابو طلحہ خولانی رحمۃ اللہ علیہ قبر کی منڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں قبر سے نکلا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، ابو سنان، کیا تمہیں میں خوشخبری اور بشارت سناؤں؟ میں نے عرض کیا کہ ضرور، کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا، مجھ سے ضحاک بن عبد الرحمن نے اور انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، تم نے میرے فلاں شخص کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ تو فرشتے کہتے ہیں، نعم جی اللہ۔ فیقول، پھر اللہ پاک دوسرا ایک سوال کرتے ہیں، قبضتم ثمرۃ فؤادہ، کہ تم نے اس کے دل کے ٹکڑے کو قبض کر لیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں، نعم جی اللہ۔ تو پھر اللہ پاک سوال کرتے ہیں، ماذا قال عبدی، میرے بندے کا رد عمل کیا تھا؟ تو اس پر فرشتے کہتے ہیں، حمیدک واسترجع، کہ اس بندے نے آپ کی تعریف کی، اس بندے نے آپ کی حمد بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ، وسموہ بیت الحمد، اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، اور اس کا نام، اس گھر کا، اس محل کا نام بیت الحمد رکھو۔ تو جب بندے کا کوئی بیٹا، بیٹی، اولاد اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے اور بندہ صبر کرتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ پاک اس صبر پر جنت میں گھر عطا فرماتے ہیں اور اس کا نام بیت الحمد ہوتا ہے۔ لہذا اگر ہم میں سے کسی کی اولاد اللہ کو پیاری ہو جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کی تعریف اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اس پر انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بیت الحمد والا محل عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔